والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. وقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی مہینوں میں سے ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. ماہ ربیع الاول وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کو امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گہری نسبت اور بڑا مضبوط تعلق ہے. ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گہری نسبت بھی ہے اور بڑا مضبوط تعلق بھی ہے. وہ اس طرح کہ ماہ ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے جس میں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سب سے پہلی نسبت
سب سے پہلا تعلق یہ ہے کہ اسی ربیع الاول میں آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش مبارک ہوئی. اور دوسری نسبت یہ ہے کہ یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ پہنچے تو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی یہی ربیع الاول ہے. اور تیسری نسبت یہ ہے کہ یہی مہینہ تھا کائنات کا سب سے بڑا غم اور کائنات کا سب سے بڑا صدمہ اسی مہینے میں رونما ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں اس دار فانی کو خیر باد فرمایا اور آپ دار بقا میں تشریف لے گئے. تو یہ تین نسبتیں ہیں، یہ تین تعلق ہیں جو ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہیں. ربیع الاول ولادت رسول کا مہینہ ہے، ربیع الاول ہجرت رسول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول وفات رسول کا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہی ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی سیرت، آپ کے فضائل و مناقب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عروج پہ پہنچ جاتا ہے. مسلمان کی ہر محفل، امت مسلمہ کا ہر پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مختلف مجالس عروج پہ ہوتی ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ربیع الاول کا معنی ہے سب سے پہلی بہار. یقیناً کائنات کو سب سے بڑی بہار، سب سے پہلی بہار اسی مہینے میں نصیب ہوئی. اور ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. گویا ماہ ربیع الاول تذکرہ مصطفیٰ کی بہار ہے. اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بہار میں آتا ہے، عروج اور بلندی حاصل ہوتی ہے. تو ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین نسبتیں ہیں: ولادت رسول کی نسبت، ہجرت رسول کی نسبت اور وفات رسول کی نسبت. یہ تین بڑے گہرے مضبوط تعلق ہیں ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ. اس حوالے سے آج کے خطبہ میں دو باتیں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ربیع الاول میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کا تذکرہ عروج پہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں ذکر رسول کسی مہینے کا محتاج نہیں ہے. ذکر رسول ماہ ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے. تذکرہ مصطفیٰ کسی مہینے کا، کسی دن کا، کسی وقت کا، کسی سرزمین کا، کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ذکر مصطفیٰ، تذکرہ مصطفیٰ وہ عظیم الشان ذکر ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے ذکر، کائنات میں سب سے زیادہ ذکر، کائنات میں ہمیشہ ہمیشہ ذکر جس کا ہوا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ زمین و آسمان تھے، نہ مکین و مکان تھے، کائنات کی کوئی چیز بھی نہ تھی. وہ عالم ارواح تھا، روحوں کا جہان. اس روحوں کی جہان کی مکمل حقیقت، اس عالم ارواح کی اصلیت اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. اس عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا. اس عالم ارواح میں آدم علیہ السلام جیسی عظیم الشان ہستی، آدم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے رسول جمع ہیں. گویا مجمع خاص ہے، اس میں کسی عام انسان کا داخلہ نہیں ہے، کسی عام انسان کی موجودگی نہیں ہے. مجمع خاص ہے کہ سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے انبیاء تشریف فرما ہیں. رسولوں کا مجمع ہے، انبیاء کا مجمع ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع فرما کے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، نبیوں سے ایک معاہدہ فرمایا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، اس شرط کے مطابق تمہیں کتاب دی جائے گی. تمہیں ایک وعدہ کرنا ہے، اس وعدے کے مطابق تمہیں کتاب ملے گی. ثم جاءکم رسول، اگر تمہاری زندگی میں میرے رسول تشریف لے آئیں، وہ عظیم الشان رسول تشریف لے آئیں، مصدق لما معکم، وہ جب عظیم الشان رسول تشریف لائیں گے، لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے نبیو تم اس عظیم الشان رسول پہ ایمان بھی لاؤ گے، اس عظیم الشان رسول کی نصرت اور مدد بھی کرو گے. اے رسولو وعدہ کرتے ہو ہم اس پہ ایمان لائیں گے، وعدہ کرتے ہو ہم اس کی نصرت کریں گے. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے وعدہ فرمایا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، وعدہ فرماتے ہیں. تو یہ عالم ارواح ہے، کوئی انسان زمین پہ آیا نہ تھا، زمین و آسمان مکین و مکان کچھ بھی نہ تھے. اللہ تعالیٰ اس عالم ارواح میں بھی تمام انبیاء سے جو وعدہ لے رہے تھے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا، آپ کی نصرت کا وعدہ تھا۔ یہ عالم ارواح کا تذکرہ ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ ذکر مصطفیٰ ربیع الاول کا پابند نہیں ہے، تذکرہ مصطفیٰ ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کوئی بڑے سے بڑا انسان، کوئی بڑی سے بڑی ہستی، پہلے اس کی ولادت ہوتی ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے فلاں کا بیٹا پیدا ہوا، فلاں کا پوتا پیدا ہوا، فلاں کا نواسہ ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ ولادت پہلے، پیدائش پہلے، دنیا میں آنا پہلے، اس کے تذکرے، اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، اس کی شہرت بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی نہیں ہے، آپ کے تذکرے، آپ کا ذکر آپ کی ولادت سے سال ہا سال پہلے شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ عظیم الشان نبی، وہ عظیم الشان رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے معمار حرم بنایا، جو بانی خانہ کعبہ بنے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کے دو عظیم الشان بندے ہیں، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، پھر ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں فرمانا شروع کی۔ ان دعاؤں میں آخری دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ایک عظیم الشان رسول بھیج دے، ایک عظمت والا رسول بھیج دے۔ اندازہ کیجئے آپ کی ولادت باسعادت سال ہا سال بعد ہوئی، سینکڑوں سال بعد جس کی ولادت ہوئی ہے، سینکڑوں سال پہلے اس کے تذکرے شروع ہو گئے ہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور ذکر فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیں، محض اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سال ہا سال پہلے تذکرہ کیا، اور پھر ایک اور عظیم الشان نبی آئے، صرف نبی نہیں، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی تشریف آوری سے سال ہا سال پہلے تشریف لائے، آپ کی ولادت سے کم و بیش 1500 سال پہلے آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے میری قوم، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ اور سنو، مبشرا برسول، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، ابھی دنیا میں تشریف آوری ہوئی نہیں ہے، بشارتیں پہلے آ رہی ہیں، خوشخبریاں پہلے آ رہی ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرات گرامی، انتہائی توجہ کے ساتھ بات سمجھیں، دنیا کا اصول ہے ولادت پہلے ہوتی ہے، پیدائش پہلے ہوتی ہے، تذکرے بعد میں ہوتے ہیں، شہرت بعد میں ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ابھی ولادت ہوئی نہیں، سال ہا سال پہلے آپ کی بشارتیں، خوشخبریاں، بلکہ آپ کا نام نامی اسم گرامی سال ہا سال پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ
کوئی ربیع الاول کا پابند نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ کسی مہینے کا، کسی ہفتے کا، کسی دن اور رات کا پابند نہیں ہے. اور قرآن کریم کی آیت سنیں، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ عظیم الشان رسول ہے، یہ وہ عظمتوں والا مرتبوں والا رسول ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس کا تذکرہ تورات میں ہے، اس کا تذکرہ انجیل میں ہے. تورات ہزار سال پہلے نازل ہونے والی کتاب، اس تورات میں آپ کا ذکر. انجیل سال پہلے نازل ہونے والی کتاب، اس میں آپ کا ذکر. تو انجیل میں آپ کا تذکرہ، تورات میں آپ کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان پہ آپ کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کا تذکرہ. تو یہ ذکر مصطفیٰ، تذکرہ مصطفیٰ ربیع الاول کا ہرگز پابند نہیں ہے. یہ تو ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر وقت میں تذکرہ مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس ذکر مصطفیٰ کو ایسا عام فرمایا کہ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت کا، خدا کی الوہیت کا تذکرہ ہے، وہیں آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آذان میں اپنا ذکر بلند کروایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، وحدانیت ہے. ساتھ ہی آ گیا اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں جہاں خدا کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہے. مؤذن نے اذان دی، اذان سے فارغ ہوا، دونوں کا ذکر کیا. پھر تکبیر شروع ہوئی، تکبیر میں خدا کی کبریائی کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے. نمازی نے نماز شروع کی، نماز میں ثنا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، سبحانک اللہم پڑھا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. یہ تذکرہ چلتا رہا. اس وقت تک نماز مکمل ہی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نماز میں آپ کا ذکر، نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر مصطفیٰ ہے. قرآن کریم کو دیکھیں، آمنوا باللہ ورسولہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لتؤمنوا باللہ ورسولہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو اتنا عام کیا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی مکمل نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو حضرات گرامی، پہلی بات یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ماہ ربیع الاول کا پابند نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ ماہ ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے. یہ وہ عظیم الشان تذکرہ ہے، یہ وہ بہار ہے جس پہ ہر وقت عروج ہی عروج ہے. یہ وہ بہار ہے جس میں کبھی خزاں نہیں ہے. یہ وہ روشنی ہے جس میں کبھی تاریکی نہیں ہے. یہ وہ روشنی ہے جہاں کہیں اندھیرے کا ذکر نہیں ہے. تو ربیع الاول میں تذکرہ مصطفیٰ پہ بہار ہوتی ہے، اس لیے کہ ربیع الاول ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ربیع الاول ہجرت مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول وفات رسول کا مہینہ ہے. اس لیے اس میں زیادہ ذکر ہوتا ہے، ورنہ ذکر مصطفیٰ تو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو کہ بڑی یاد رکھنے والی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہر انسان کو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے،
ہر انسان سب سے زیادہ محتاج جس چیز کا ہے اپنی دنیاوی فلاح کے لیے، اخروی فلاح کے لیے، اپنی معاشی اور اپنی خاندانی فلاح کے لیے، دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں ہر قسم کی کامیابی کے لیے انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیرت مصطفیٰ انسان کی سب سے پہلی ضرورت، سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش سے لے کے انسان کی وفات تک سب سے زیادہ مسلمان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی سب سے پہلی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس ضرورت کو سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت ہمیں کیا سبق دیا ہے، پیدائش کے بعد جب رضاعت دودھ پینے کا زمانہ ہے اس وقت سیرت مصطفیٰ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ لڑکپن شروع ہوا، بچپن شروع ہوا، جوانی شروع ہوئی، بڑھاپا شروع ہوا، پھر زندگی کے مختلف مراحل آئے، کبھی غمی آئی، کبھی خوشی آئی، کبھی غمی آئی، کبھی خوشی، کبھی بیماری آئی، کبھی صحت آئی، جوانی آئی، امیری آئی، غریبی آئی، رعایا ہیں، حکمران ہیں، دنیا کے جس حصے میں ہیں اور جس شعبے میں ہیں، تجارت کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، مزدور ہے، مالک ہے، غرضے کہ انسان جس حال میں بھی ہے اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں اپنی زندگی کے مراحل کو طے کرتا جائے، کامیابیاں پاتا جائے۔ تو انسانیت جتنا سیرت مصطفیٰ کے قریب آتے جائیں گے بلندیاں، عروج اور عظمتیں برتری پاتے جائیں گے، جتنا جتنا انسان سیرت مصطفیٰ سے دور ہوگا پستی اور ذلت اس کا شکار ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی یہ کوئی ساتھی ہیں بھائی شفیق صاحب،